مولا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، قرآن پاک کے دوسرے پارے سے سورۃ البقرہ سے ایک آیت پڑھی گئی ہے، اور اس آیت کے اندر بھی وہی مضمون بیان کیا گیا ہے جو اوپر کی آیتوں میں بیان ہوا تھا، اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر کے تحت حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ اس آیت کا حکم اب بھی باقی ہے۔ حکم کیا تھا؟ جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا کہ حرم مکہ میں قتال کی ابتدا کرنا حرام ہے، لڑنا جھگڑنا دشمنان اسلام سے، چاہے جب دشمنان اسلام ہی کے لیے حکم ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے۔ چونکہ اور اس بات کی تائید بخاری اور اسی طرح مسلم، یہ دو حدیث کی کتابیں بہت بڑی، اس کے اندر ایک آیت موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت ہی شہر مکہ کو باحرمت بنا دیا تھا، یعنی حرمت والا شہر، حرمت والی جگہ، قابل احترام، قابل عظمت والی جگہ۔ تو اب جس اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو محترم بنا دے وہ قیامت تک محترم ہی رہے گی، اور اسی طرح جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی حرام کر دے وہ قیامت تک حرام ہی رہے گی، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی حلال کر دے وہ چیز قیامت تک حلال ہی رہے گی۔ اب کسی کی مجال ہی نہیں حرام چیزوں کو حلال کر دیں، حلال چیزوں کو حرام بنا دیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جب کلام مجید میں یہ بات کہہ دیا کہ حرم مکہ میں قتال کی ابتدا کرنا حرام ہے، تو اب قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے زمانے میں بھی یہی حکم تھا، اب میرے بعثت کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ ہاں کسی دن میرے لیے ایک تھوڑے وقت کے لیے حرم مکہ میں قتال کی ابتدا حلال کر دیا تھا اللہ نے، لیکن بعد میں بدستور وہ حکم قیامت تک رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، وہاں کسی پیڑ کو نہیں کاٹا جائے گا، کسی درخت کو نہیں کاٹا جائے گا، اور کسی جانور کو شکار نہیں کیا جائے گا، چونکہ وہاں جو چیز بھی ہے وہ حرمت والی ہے، اب وہاں اس چیز کو نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرم مکہ میں ہتھیار اٹھانا بھی حرام ہے۔ مسند احمد یہ بھی کتاب حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح حرم مکہ میں جنگ کرنا حرام تھا، اسی طرح جو 4 مہینے حرمت والے ہیں بتلایا تھا میں، ان 4 مہینوں میں بھی قتل و قتال ممنوع تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 4 مہینوں میں قتل کرنے سے، جنگ کرنے سے بچتے تھے۔ ہاں اگر کوئی چڑھائی کر دیتا تھا، حملہ کر دیتا تھا، کسی کی طرف سے
حملے کی ابتدا ہو جاتی تو اس وقت اس کا جواب دے دیا کرتے تھے. اس وقت چاہے قتل و قتال کرنا حلال ہے، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جب کوئی قتال کی ابتدا کر رہا ہے تو آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اب اس کو دفاع کریں، ختم کریں، آپ بھی اس کے ساتھ قتال کریں. حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا تھا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آنے کے لیے، حضرت عثمان وہاں پہنچنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ مشرکوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے، جب یہ خبر غلط تھی، تو اسی وقت وہ مہینہ ذی قعدہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے ساتھ جو حضرات صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ جہاد کرنے کی بیعت لی تھی. تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینے میں پچھلے زمانے میں قتل و قتال ممنوع تھا، اور اسی طرح حرم مکہ میں کسی سے لڑنا جھگڑنا، اگر دشمنان اسلام سے بھی لڑنا جھگڑنا، خود سے ابتدا کرنا حرام تھا، اور یہ حکم اب بھی باقی ہے. تو لہذا ہر مسلمان کے لیے اپنے دلوں میں حرم مکہ کا احترام پیدا کرنا ضروری ہے. آیت کا ترجمہ دیکھیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنے سے کیا مراد ہے اس کی تفسیر میں نے کل بتلا دیا، اور دین اللہ کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآنی تعلیمات سمجھ کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.